बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सरदार अहमद पीरज़ादा। आपको ग्रे जोन विद सरदार पीरज़ादा में वेलकम। आज हम 3 बेहद हसास मामलात पर बात करेंगे। पहला, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बहुत अहम बयान दिया है जिसका ताल्लुक़ हमारी माजी की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ से है। दूसरा, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, वो इस वक्त फ़्रांस में हैं। चंद घंटे पहले उन्होंने एक बहुत हसास बात की है। तीसरा, यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बल्कि हमारी अदलिया के फ़ैसलों पर भी एक मदाखलत समझी जा सकती है। और क्या इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कुछ ताल्लुक़ बनता है? इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के बाद इन्हीं मामलात के हवाले से 3 लोफर सवालात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा शुक्रिया अदा करता चलूँ। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसीज़ के मामलात होते हैं या सिक्योरिटी के होते हैं, नॉर्मली हमारी इस हवाले से जो ऑडियंस या जो लोग हमारे सामने होते हैं वो होता है कि हम पढ़े लिखे तबका से गुफ्तगू कर रहे हैं या इंटेलेक्चुअल से गुफ्तगू कर रहे हैं। और नॉर्मली इस पर जब बात की जाती है तो उन्हीं अल्फाज के साथ की जाती है जो इल्मी और पढ़े लिखे और दानिश्वर लोगों की समझ में आ रहे होते हैं। लेकिन मैं चूँकि ख़ुद एक बहुत अदना सा तालिब इल्म हूँ हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजिक मामलात का, लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि अपनी बात को इंतहाई आसान ज़बान में उन लोगों तक पहुँचाऊँ जो कम पढ़े लिखे हैं या जो आम लोग हैं। और उनकी तरफ से मुझे बहुत फ़ीडबैक मिली है कि जो सिक्योरिटी के मामलात, जो फॉरेन पॉलिसीज़ के मामलात हैं, उनको इतनी आसान ज़बान में बयान करने से उनकी जो समझ में आता है उस पर वो फ़ीडबैक दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और दूसरा वही बात कि जो इब्लाग़ की और कम्युनिकेशन की जो तौफ़ीक है वो रब देता है। बस आप ये चैनल देखते रहिए। आइए, सबसे पहले जो हमने हसास मामला डिस्कस करना है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ताज़ा बयान है। वो बयान उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है अमेरिका के एक मीडिया हाउस को। आजकल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बहुत बढ़ चढ़ कर खेल रहे हैं। ना सिर्फ मुल्क के अंदर बड़े शॉट्स लगा रहे हैं बल्कि बैरूनी महाज पर भी बड़े छक्के लगा रहे हैं। पहले उन्होंने बयान दिया एब्सोल्युटली नॉट, फिर उन्होंने कहा कि जी हम किसी किस्म की अंदर मदाखलत नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान में, हमारा बड़े बोल्ड बयानात और बड़े वाज़े बयानात। अब उन्होंने जो रीसेंट बयान दिया है उन्होंने बड़ी एक टेक्निक यूज़ की और बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बनाया, नो मोर डू मोर। यानी अब डू मोर कहने का वक्त गुजर गया, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये हालिया चंद घंटे पहले ये जो बयान आया है नो मोर डू मोर, ये वज़ीर आज़म का बहुत बड़ा छक्का है। लेकिन इसके साथ उन्होंने 2 बातें, ये बहुत लंबा इंटरव्यू है लेकिन मैं सिर्फ 2 बातों को लेकर आपके सामने पेश करता हूँ। पहली बात उन्होंने की कि हम अमेरिका से सिविलाइज्ड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अच्छा, इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा जी कि आपका क्या मतलब है सिविलाइज्ड रिलेशनशिप का? उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि जैसे अमेरिका के बरतानिया से और भारत से ताल्लुकात हैं, हम नहीं चाहते कि इसका झुकाव सिर्फ अमेरिका अपनी तरफ रखे और हम अपनी जानें भी पेश करते रहें और हमें बाद में डॉलर्स के ताने भी दीजिए। बहुत बड़ा बयान है। हर पाकिस्तानी जो सच्चा पाकिस्तानी है वो खड़ा होकर सल्यूट करेगा इस बयान को। लेकिन इस पर अमल दरामद कहाँ तक होता है ये अलग बात है, लेकिन उनके बयान को बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मगर इसके साथ जो उन्होंने बात की, असल आज हम उस पर ज़रूर एक लोफर सवाल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसी इंटरव्यू में कहा कि ये बड़ी बदकिस्मती रही है कि माजी की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स हैं वो चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करती रही जिसकी वो कैपेबल नहीं थी। अब ये बहुत ही सादी सी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है। देखिए, जो हमारे यहाँ जितनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं, हमारे जितनी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के मामलात होते हैं, डिसीजंस होते हैं, किस मुल्क से कैसा ताल्लुक़ रखना है, कैसा रिप्लाई करना है, या सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो सारे के सारे हमारे सिविल हुकूमतें नहीं बनाती। ये एक बड़ी हकीकत है। ये तल्ख़ है या जैसी भी है, लेकिन रियलिटी है, कोई बंदा इससे इनकार नहीं कर सकता। तो लिहाजा माजी की जो हुकूमतें डू मोर का पॉलिसी एडॉप्ट करती रहीं अपनी कैपेबिलिटी ना होने के बावजूद, तो उसका पूरा ब्लेम
ہم سول گورنمنٹس کو تو نہیں دے سکتے. جیسا کہ اب دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت بولڈ باتیں کر رہے ہیں, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی جو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو بھی جو پیچھے سے کہنا چاہیے ٹیک ہے, وہ یقیناً ہمارے پالیسی سازوں کی ہے. تو لہٰذا اس بارے میں سب سے پہلا لوفر سوال یہ بنتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ماضی کی حکومتوں کو یہ کہا ہے کہ جو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے اس پر ڈو مور کی پالیسیز لیتے رہے, تو اور اب جس طرح وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ماضی کی سیکورٹی پالیسی ساز لوگ تھے یا جو یونٹس تھے ان پر وزیر اعظم تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ سول گورنمنٹس تو ہماری پالیسی سازی نہیں کرتی. اپنے موجودہ اور اس سے پہلے کے جتنے بیانات میں وزیر اعظم نے بات کی ہے, تو اس کو سمپل الفاظ میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس بائی بس چیف صاحب, یعنی امریکہ کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کا نو مور ڈو مور نہیں ہوگا. تو جو ماضی میں جو حکومتیں کرتی رہی ہیں اس کی ذمہ دار وہ سول حکومتیں تھیں یا عمران خان ماضی کے پالیسی ساز اداروں اور لوگوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں. اچھا, اب دوسری بات آئی ہے, دوسری حساس معاملہ جو امریکہ ہے اس کے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو بلنکن ہے وہ اس وقت فرانس میں موجود ہے. چند گھنٹے انہوں نے بڑا ایک اہم بیان دیا ہے کہ امریکہ بہت کلوزلی اسیس کر رہا ہے کہ کیا طالبان امن کے حوالے سے سیریس ہیں یا نہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ نہیں, یعنی امریکہ جس کی چند 100 بھی فوجیں شاید افغانستان میں رہ گئی ہیں اور کتنے مہینوں سے وہ دوحہ میں طالبان سے ٹاک کر رہا ہے, ان کا جو وزیر ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اسیس کر رہے ہیں. یہ بڑا حیران کن اور بڑا چونکا دینے والا بیان ہے. تو اس پر ایک لوفر سوال بنتا ہے کہ کیا جو بلنکن جو ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ, انہوں نے جو چند گھنٹے پہلے یو ٹرن لیا ہے, کیا جو وزیر اعظم عمران خان کے بولڈ سٹیپس ہیں اور امریکہ کو کبھی وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں, کبھی نو مور ڈو مور کی بات کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے کہہ دیا کہ بس بائی بس چیف صاحب, اس کے بعد کیا امریکہ ہماری گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہے. آئیے تیسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ بڑی ایک بڑا حساس اور شرمندگی والا ٹاپک ہے. یس, آپ دیکھیے گا, دیکھیں اقوام متحدہ کا نام مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اب جب یو این کا نام آتا ہے ہم بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک اہم ادارہ ایک بات کر رہا ہے. ابھی خبر آئی ہے کہ یو این کے جو ہیومن رائٹس ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو کراچی میں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, جن میں انہوں نے مینشن کیا ہے گجر نالے کو اور رونگی نالے کو, ان کے جو متاثرین ہیں وہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہی ہے گورنمنٹ, اور ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے, اور لمبا چوڑا بیان ہے. یہاں 2-3 باتیں ہیں. دیکھیں, کیا یہ بیان واقعی جو یونائٹڈ نیشن کے آفیشیل کسی ہیومن رائٹس ایکسپرٹ کی طرف سے آیا ہے, اس کو چیک کرنے کی بات ہے. اور دوسری یہ بات کہ کیا جو لوگ ہیومن رائٹس کا نام استعمال کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابھی فیٹف کا بھی معاملہ ہوا تھا تو وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف ہیں اور جو پاکستان کے خلاف نظریات رکھتے ہیں وہ فیٹف کے اجلاس کے باہر نعرے لگاتے رہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں کیا جائے, اس کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. ان کے عزائم تو سب پر واضح ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے کسی ہوٹل کے باہر, کسی تندور کے باہر کتے بلے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو کوئی روٹی پھینک دے, کوئی ہڈی پھینک دے تو وہ دوڑ کے جاتے ہیں, منہ میں ڈال دیتے ہیں. اب ان اجلاسوں کے باہر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ باہر کی طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں, تھوڑی بہت ہڈی ڈال دیتی ہیں, اور وہ پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور بینر لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب یہاں یہ معاملہ تحقیق کا ہے کہ کیا وہ جو ہیومن رائٹس یو این ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹ کا نام استعمال کیا گیا ہے, کیا وہ باقاعدہ ہیومن رائٹس کی تنظیم اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہے, کیا وہ جو ایکسپرٹ ہیں ہیومن رائٹس کے وہ باقاعدہ اقوام متحدہ کے رجسٹرڈ ہیں, یا ایسے ہی سو کالڈ ہے. اگر سو کالڈ ہیں تو ان کے خلاف دوسری طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے, اور اگر یونائٹڈ نیشن میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے تو کیا یونائٹڈ نیشن پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے, اور کیا یہ عدلیہ کے فیصلوں کے مطابق کام نہیں ہو رہا سندھ میں, کراچی میں, جو یہ ناجائز تجاوزات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور جو یہ ہیومن رائٹس ایکسپرٹ ہیں ان سے ذرا یہ پوچھئے
کہ جو لاہور میں گندگی ہے اس کا ڈھیر ان کو نظر نہیں آتا، جو اسلام آباد راولپنڈی میں جو مسائل ہیں انہیں وہی مسائل نظر آتے ہیں جہاں وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہوں. انہیں یہ چھوڑ دیجئے کہ فلسطین، کشمیر اور باقی انڈیا کے یا برما میں یا دیگر معاملات میں جو وہ نظر نہیں آئے. تو لہٰذا اب یہاں پر لوفر سوال میں کرتا ہوں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی بھی اپنا ووٹ بینک کے لیے ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور کر سکتی ہے تاکہ وہاں کی تجاوزات نہ ٹوٹیں اور وہ لوگ ان کو ووٹ دیں. تو کیا یہ جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ایکسپرٹ کے نام نہاد ایک پریس ریلیز آئی ہے، تو اس معاملے سے جسے میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کہہ رہا ہوں یا عدلیہ کے فیصلوں پر ایک بات کرنے کو کہہ رہا ہوں، تو کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس طرف کوئی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جائے گا. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے ضرور بات کلیئر کرے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا فورن آفس ہے وہ چیک کرے کہ کیا یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس ایکسپرٹ کے حوالے سے یہ جو بیان آیا ہے کیا یہ یونائٹڈ نیشن کے کوئی آفیشیل رجسٹرڈ ہیومن رائٹس ایکسپرٹس ہیں یا سو کالڈ ہیں. اس کو باقاعدہ سیریس لینا چاہیے کیونکہ یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈیئر ویورز، آپ کو جیسے میں پہلا شکریہ ادا کر چکا ہوں، آپ ضرور دیکھتے رہیے فورن پالیسیز اور سیکورٹی معاملات کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں وہ آپ ہی کی سوالات ہوتے ہیں جو میں اپنی زبان سے باقی تمام تک پہنچاتا ہوں. بس آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، اور اگر جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ لال بٹن پریس کریں، بیل آئیکن دبائیں اور فیڈ بیک ضرور دیجئے. گاڈ بلیس پاکستان.